أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، اور ان میں بہتر وہ ہیں جن سے غلطی ہو جانے کے بعد وہ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ بشریت کے تقاضے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ امام ہو یا مقتدی ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں، امام کے بارے میں پہلے اس کی جانکاری، اس کی زندگی کے معاملات ہم جانیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ نہ تو قرآن کے اندر موجود ہے تحریر کہ کوئی آیت نازل ہوئی ہو، یا نہ ہی ذخیرہ احادیث کے اندر یہ موجود ہے، اور نہ ہی صحابہ کے عمل میں یہ چیز موجود ہے، اور نہ ہی سلف صالحین کا یہ عقیدہ تھا، اور نہ اس وقت کسی کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، عقیدہ اہل السنہ والجماعہ، اس میں یہ ہے کہ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ہر فاسق و فاجر یعنی غلطی کرنے والا کوئی بھی شخص ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ دو علیحدہ مسئلے ہیں کہ کسی کو مستقل امامت کے فرائض سونپنا، اور ایک بندہ ویسے جماعت کروا دیتا ہے، ایک دن، 2 دن، سفر میں، حضر میں، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ جو مستقل طور پر امامت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے کسی کو ذمہ داری دینا، اس کے لیے تو یہ چیز موجود ہے کہ ایک بندہ جو مستقل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے، وہ امامت کے فرائض سر انجام نہ دے، اور جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو ذمہ داری نہ سونپے۔ کیونکہ جب وہ مستقل طور پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس پہ ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، تو کتنے ہی لوگ اس چیز سے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کے خلاف باتیں کرنے کی وجہ سے، یا کچھ اور مسائل، تو اس وجہ سے یہ ایک فتنہ سا برپا ہو سکتا ہے۔ تو اس کو اس پہ نہ کھڑا کرنا، اس کے لیے بھی نصیحت ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، تو آپ امامت کروا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہے ایک وقت کی نماز پڑھانا۔ ایک شخص داڑھی مونڈ ہے، داڑھی بالکل کٹاتا ہے، کلین شیو کرتا ہے، اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے، 2-4 بندے ہیں، وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو اب یہ کہنا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، یہ ایک اس کی اپنی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی کتاب کے اندر سلف صالحین کی تاریخ میں یا ان کے اقوال کی روشنی میں، ان کے عقیدے کی روشنی میں، عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے یہ خلاف ہے۔ جو میں نے پہلے بات بتائی ہے، عقیدہ اہل السنہ والجماعہ یعنی سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ اب تیسری بات جو اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہیں، اس امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی تھی تو وہ امام کیسا تھا، اس امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی تو وہ کیسا تھا۔ قیامت کے دن آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو قیامت کے دن ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تک ابن آدم اپنے پاؤں کو نہیں حرکت دے سکے گا جب تک 4 سوالوں کے، یا بعض روایت میں یہی ہے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ اپنی عمر کے بارے میں، علم کے بارے میں، عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، تو جوانی کے بارے میں،
تو یہ سوال ہوں گے۔ تو عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی جو خطائیں ہیں وہ نظر نہیں آتی، اور دوسروں کی، وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کے جج بنے بیٹھے ہیں، فیصلہ دے دیتے ہیں کہ ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں، اور دوسروں کی غلطیوں کو ہم ایسے تھوپ دیتے ہیں کہ کسی کی چھوٹی سی غلطی بھی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، کہ ہم کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات لینا۔ تو آپ مکمل معلومات کیسے لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی ظاہری زندگی کا اگر ادراک کر بھی لیں تو اس کی جو خلوت کی زندگی ہے، اس کے راز ہیں، تو وہ آپ کو پھر بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو اللہ پہ چھوڑ کے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ آپ کی نماز، اگر امام کی کوئی غلطی ہوگی تو امام کی غلطی کا اثر آپ کی نماز پر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔